بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام مسلمانوں کے حقوق آداب کے سلسلے میں باتیں چل رہی تھی۔ اس سے پہلے جو بات بتایا تھا وہ کہاں تک آئی تھی بات؟ عام نمبر کیا تھا، 6 یا 8؟ جی یہ کسی مسلمان سودا پر اپنا سودا کرنا سے اسٹارٹ کرنا۔ کوئی مسلمان سودا کر رہا ہو، پہلی بات تو یہ بتایا جہاں تک ہو سکے نفع رسانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسری بات، مسلمان کی مدد کرنا، اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کو بے یار و مددگار نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کی مدد کرنا، اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کو بے یار و مددگار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دیے ہیں تو اس کے طاقت کے مطابق ان کی مدد کریں۔ نمبر 3، نصیحت اور خیر خواہی کرنا، یعنی اچھی باتیں کرنا۔ نمبر 4، مسلمان بھائی اگر مسجد وغیرہ میں نہ دکھیں تو خیریت لینا، شاید وہ تمہاری مدد کا محتاج ہو۔ نمبر 5، مسلمان بھائی کو سلام کرنا اور اس کے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 6، اچھے نام سے پکارنا۔ نمبر 7، چھینکنے والے کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ اب چھینکنے کے سلسلے میں جو بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، جب روح آنکھوں میں پہنچی، دماغ میں پہنچی، ہر ایک کی ایک کیفیت تھی۔ جب ناک پہ پہنچی تو ایک چھینک آئی تو اللہ نے فرمایا آدم کہو الحمدللہ، آدم کہو الحمدللہ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو جواب میں فرشتوں سے فرمایا گیا یرحمک اللہ، کہو، کیا کہو؟ اللہ تم پر رحم کرے۔ اب جو لوگ غلط گمان، غلط خیال کرتے ہیں کہ چھینکنے سے کام نہیں بنتا، چھینکنے کے بعد کام کو روک دینا چاہیے، کام جو بڑھ رہا ہے اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ چھینک تو وہ تھی جس کے ذریعے سے الحمدللہ اللہ کو یاد کیا گیا، چھینک تو وہ تھی جس کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کی گئی، چھینک تو وہ تھی جس کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، چھینک تو وہ تھی جس کی وجہ سے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا پہلا جملے کا اظہار ہوا، چھینک تو وہ ہے جس کی وجہ سے سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کا پہلا جملے کا اظہار ہوا۔ ساری قرآن بھی پڑھ لیں اپنی جگہ ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب تک الحمدللہ نہ کہیں گے جب تک شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ گویا چھینک ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی چھینک رہا ہو، اس کے چھینکنے کی وجہ سے اپنے دل میں معیوب نہیں پیدا کرنا، اس کے چھینک کی وجہ سے اس کے دماغی حالت صحیح ہو جاتی ہے، اس کا توازن صحیح ہو جاتا ہے، اس کا سوچ صحیح ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو رکاوٹیں تھیں سانس لینے میں، اس کے اندر جو رکاوٹیں تھیں اس کے در و دماغ میں، وہ ساری رکاوٹیں سب کے سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نہ چھینکنے والے کو برا سمجھنا، نہ چھینک آنے کو برا سمجھنا، نہ چھینکنے والے کو برا سمجھنا، نہ چھینک آنے کو برا سمجھنا، بلکہ اللہ کی نعمت سمجھنا ہے اس کو۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ دماغی علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ جس طرح سجدے سے خون کی، دل کی بیماریوں کے فائدے ہیں، اس طرح چھینک سے دماغ کی بیماریوں کے فائدے۔ ہاں، تو اسی لیے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا، اور جو دماغ کے کیڑے ہیں نا، اگر غلط راستے میں بھی جا رہے ہیں تبھی بھی چھینک آ جاتی۔ جو کیڑے ہمارا دماغ ہمیشہ صاف کرتے رہتے، کھاتے رہتے، جس طرح ویل مچھلی ہے جو سمندر کے سارے کچرے کو، اوپر کے کچرے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بنایا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے سمندر کو کلین رکھ دیتے ہیں، صاف رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح دماغ کے ہمارے کیڑے بھی ہماری دماغ کی حالت کو صحیح رکھنے اور صحیح کرنے کے لیے ان کیڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کیڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو چھینکنے والے کا جواب دینا، چھینکنا بھی اور چھینکنے والے کا بھی جواب دینا چاہیے۔ نمبر 8، ہدیہ دینا اور ہدیہ دعوت قبول کرنا، گفٹ دینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور آپ اپنی مرضی ٹوپی دیں، ٹوپی، چشمہ ہے، رومال ہے، کپڑے ہیں، عطر ہے، مسواک ہے، مٹھائی ہے، کھجور ہیں، جو انسان کے ضروریات زندگی سے وابستہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں اگر آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں تو یہ ہدیہ دینا سنت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آتی تو آپ دوسروں کو دیتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شال آ گیا اوڑھنے کا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جس کو اوڑھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی اچھی ہے چادر، ماشاء اللہ کتنی اچھی ہے چادر. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدیے میں آئی ہوئی چیز نکال کے دوسروں کو ہدیہ کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے چھپانے کا ذریعہ بہانہ بلکہ نشانی بلکہ رکھ لیتے، نہیں یہ دوسروں کی نشانی بلکہ بہانہ بناتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے پہ ہدیہ کرتے تھے. کوئی چیز آتی تو جمع کے دے رکھتے تھے، چلو بھائی یہ ہدیے میں آ گیا جمع کے رکھ دو، اس کو رکھ دوں، نہیں رکھتے تھے. تو ہدیہ دینے سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے. دوستوں کے درمیان ہدیہ وغیرہ دینے سے آپس میں محبت بیٹھتی ہے. اور آپ جس کلاس کے اندر بیٹھ رہے ہیں، جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے جو پروفیسر تھے، آپ کے جو لیکچرر تھے، ان کو بھی کبھی کبھی آپ قلم دیا کریں، کبھی عطر دیا کریں، کبھی مسواک دیا کریں. ان کے توجہات آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ قابل پرامن اور پر اطمینان اور خدمت گزار قابل احترام طالب علم نظر آ رہا ہے. درس کے دوران، پڑھانے کے دوران بار بار آپ کے اوپر نظریں پڑتی ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے بڑوں کا، ہمارے ماں باپ کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے اکابر کا، ہمارے سرپرستوں کا، اگر ان کی نظریں بھی ہمارے اوپر شفقت سے محبت بھری نظریں بھی اگر پڑ جائے، وہ بھی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی بن جاتی ہیں. وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اصل میں بڑے لوگوں کا اپنے چھوٹوں پر محبت بھری نگاہ سے دیکھنا یہ اصل میں دعائیں ہیں جو آپ نہیں بولتے ہمارے لیے دعا کرو، بلکہ بڑوں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. آپ ایک مسلمان کے لیے، ایک دوسرے مسلمان کے لیے سامنے ایسا پیش آنا کہ وہ آپ کو اس قدر محبت کی نگاہ سے دیکھے تو دل سے اس کی دعا نکل جائے آپ کے لیے، نہ کہ آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں. دعا کی درخواست کرنا بری بات کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یعنی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ وہ خود ہمیں دیکھ کر دعائیں دینے لگے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. تو بڑوں اب کسی کے پاس ہدیہ دینے کچھ بھی نہیں، نہ تسبیح ہے، نہ عطر ہے، نہ مسواک ہے، نہ سرما ہے، نہ رومال ہے، نہ کپڑا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ڈالر ہے، نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو سلام کرو، یہ بھی تو نیکی کا ہدیہ ہے. اس کو محبت سے پیش، اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، یہ بھی تو ہدیہ ہے، یہ بھی تو نیکی ہے. ہدیے کا مطلب ہدیے کا تعلق کھانے پینے سے ہی نہیں ہے، ہدیے کا تعلق صرف مال سے ہی نہیں ہے. جی. تو ہدیہ دینا اور ہدیہ لینا یہ بھی سنت ہے. دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا یہ بھی سنتوں میں سے ہے. دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہ فرماتے. عام لوگ اگر دعوت دیے ان دعوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے. کسی کی دعوت کو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کی دعوت ہو، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا ارے ان کی دعوت میں جانا کیا. دعوت آئی، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام بنا، اس کے دل میں آپ کی محبت پھوٹی، محبت پیدا ہوئی، اور اس نے آپ کو اپنے گھر میں مدعو کرنا، اپنے گھر میں بلانا یا اپنی محفل میں بٹھانا اس نے پسند کیا. تو اس کی پسند گویا کہ پھر یہاں پر آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں تو نبی کی پسند، اور جو نبی کی پسند ہے وہ خدا کی پسند. تو ہدیہ دینا، ہدیہ لینا اور دعوت دینا، دعوت قبول کرنا یہ سنتوں میں سے ہیں. چھینک آئے تو جواب دینا یہ بھی عام مسلمانوں کے لیے خاص سنتوں میں سے ہیں. کسی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرنا. بازار میں ہم کوئی سامان خرید رہے ہیں، کوئی مسلمان بھائی یا کوئی بھی اپنا ہو، بیگانہ ہو، غیر ہو، کسی چیز پہ ہاتھ ڈال دیا، ترکاری پہ ہاتھ ڈالا، کوئی میوے پہ ہاتھ ڈالا، اس کو دیکھ رہا ہے کہ چیز کیسی ہے. کپڑے پہ ہاتھ ڈالا، یہ کپڑا کیسا ہے، یہ کپڑا کیسا ہے، کپڑے کو دیکھ رہا ہے کہ کاٹن کا ہے، کیسا ہے، سوتی کا ہے، نہیں کپڑا دیکھ رہا. آپ بول رہے ہیں یہ کپڑا کتنے میں، دوسرے کے پاس سے کھینچ کے بول رہے ہیں یہ غلط بات ہے. اس کو سودا ہونے دینا، یا تو ایسا پوچھنا اگر آپ کو جلدی ہے کہ اس طریقے کا اور کوئی کپڑا ہے. اس سے کیا ہوتا، لینے والوں کا نقصان ہوتا. بعض مرتبہ دکانوں میں کیا ہوتا، جہاں ہول سیل مارکیٹ رہتی ہے، جیسے فروٹ مارکیٹ ہے یا جو پیٹیوں کی شکل میں ہول سیل ایک دم مال اٹھایا جاتا ہے، وہاں پہ کیا بولتے پہلے ہی بول لے کے رکھ لیتے ہیں. وہاں پہ مثلا میں ایک پیٹی پہ ہاتھ ڈالا، اب میں اس کی قیمت پوچھ رہا ہوں بھائی کیا قیمت لگا رہے ہیں.
تو بولے 1100 روپے. تو اتنے میں کیا کرتے دکان والے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بول کے رکھتے, تم آ کے بولنا پیچھے سے, کیا بھائی 1150 میں فائنل دے رہے نہیں دے رہے؟ کا مطلب یہ ہوا, اب جو 1100 بول کے بولا انہیں دل میں یہ سوچتا, ارے سر 1150 کی قیمت اور میرے لیے میں 50 روپے کم پوچھا ہے اس کو. اس کا مطلب کیا ہوا, سودا طے ہونے سے پہلے یہ آدمی لے لیتا اور حقیقت اس کی قیمت کیا ہے معلوم نہیں. تو گویا نقصان میں پہنچ گیا نا, نقصان خسارہ ہو گیا اس کا. تو کوئی مول تول کر رہا ہو, کوئی بھاؤ لگا رہا ہو, اس درمیان میں جا کے اسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے اس کی قیمت کیا ہے یہ میں لینا چاہ رہا ہوں, تو اس سے کیا ہوتا دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. یا تو لیتا میں لیتا, تو لے گا میں لے گا, تم لوں گے میں لوں گا, یہ اس کے چکر میں بھی کیا ہو جاتا ہے, بغیر کسی تحقیق کے سامان فوراً اٹھا لیتے, نہیں میں لے لوں گا بھائی, مارکیٹ میں نہیں ہے میں لے لوں گا, میں ہاتھ ڈال دیا میں لے لیا, بس ختم, میں بول دیا 1150 میں لے رہا ہوں. اب جلد بازی میں دوسرے کہاں لیتے بول کے ہاتھ ڈال کے لے لیا, اب گھر آنے کے بعد دیکھا تو کیا اندر نقصان ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. کیا فرمایا, جلد بازی شیطان کا کام ہے. اگر کوئی آدمی کسی چیز پہ ہاتھ رکھا, آپ کو وہ چیز پسند ہے, آپ صبر کریں اس چیز پر. ایک مسلمان کے لیے وہ چیز جا رہی ہے, اس کے معاملات کو, اس کے لین دین کو, اس کے بیع کو, اس کے خرید و فروخت کو میں کیوں خراب کروں؟ سنت یہ ہے کہ وہ اپنا بھاؤ لگائے, لے یا نہ لے, وہ ہونے کے بعد میں اپنی بات کروں, ہونے کے بعد میں اپنی بات کروں. یقیناً اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا نفع دیتے ہیں. ظاہراً یہ سمجھ میں آتا ہے, ارے میں پہلے آتا تو وہ چیز میرے کو مل جاتی تھی, یہ سوچتا ہے. لیکن اس کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے نعم البدل, یعنی اس سے بھی بہتر چیز, نعم البدل کا مطلب کیا ہے, اس سے بھی بہتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے. اب چونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المسلمون اخوہ, مسلمان مسلمان کا بھائی ہیں. تو مسلمان کے بھائی ہیں تو ان کو آپس میں کیسا رہنا چاہیے, کیسا میل جول ہو کے رہنا چاہیے, کیسا مل بیٹھ کے رہنا چاہیے. اگر کسی کا ہاتھ درد ہو وہ پڑھنے کے لیے نہ جائے, ہم پوچھیں گے کیا بات ہے صہیب آج آپ کالج کیوں نہیں گئے, فیصل آج کیوں نہیں گئے, تو بولیں گے مولانا ہاتھ درد ہے. میں بولوں گا پیر تو صحیح سلامت ہے, آنکھ دیکھنے کے لیے صحیح سلامت ہے, زبان بات کرنے گفتگو کرنے کے لیے صحیح سلامت ہے, تو پھر آپ گئے کیوں نہیں؟ آپ بولیں گے ہاتھ درد تھا. ارے ہاتھ کو چھوڑو, پیر تو صحیح سلامت, آنکھ بھی صحیح سلامت, دماغ بھی صحیح سلامت, زبان بھی صحیح سلامت, پھر گئے کیوں نہیں؟ آپ بولیں گے ہاتھ درد ہے. تو کیسے جا سکتا؟ مطلب یہ ہوا درد ہاتھ میں ہے لیکن پیر اس کی مدد کر رہا ہے. کیسے؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, زبان اس کی مدد کر رہی ہے. کیسے؟ زبان حالف کیفیت کو بتا رہی ہے کہ ہاتھ میں یہاں سے یہاں تک درد ہے, کل یہاں پہ تھا, کل ایسے ہوا. اور آنکھیں ڈاکٹر کو دیکھ کر راستہ دیکھنے کے لیے مدد کر رہی ہیں, تعاون کر رہی ہیں, دماغ کام کر رہا ہے اس کا, ایک ہاتھ اس کی دوائی لگانے کے لیے کام کر رہا ہے. وہ آنکھ بھی ہاتھ کی مدد کر رہی ہے, زبان بھی ہاتھ کی مدد کر رہی ہے, اور دانت یہ منہ بھی ہاتھ کی مدد کرنے میں شامل ہیں, یہ پیٹ بھی ہاتھ کی مدد کرنے میں شامل ہے. دوائی کھاتا ہے, پیٹ قبول کر لے تو یہاں پہ دوائی کا اثر ہوگا اللہ کے حکم سے. پیر بھی ہاتھ کی مدد کرنے میں شامل ہے. گویا ہاتھ کے درد ہونے کی وجہ سے جسم کے سارے اعضاء اس کی مدد کر رہے ہیں, اس کی نصرت کر رہے ہیں, اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اگر آنکھ کہہ دیتی درد ہاتھ میں ہے, یہ میری نسل میں نہیں ہے, یہ میرے خاندان میں نہیں ہے, نہیں اس کی دوائی کیا ہے میں نہیں پڑھوں گی, میرے آنکھ بند رہیں گے, تو کیا ہاتھ شفا یاب ہو سکتا؟ اگر پیر کہیں میں تو نیچے رہتا ہوں, میرا کام تو نیچے کا ہے, اوپر والے ہاتھ کی مدد نہیں کروں گا, اگر یہ پیر نہیں اٹھیں گے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تو کیا یہ ہاتھ شفا یاب ہو سکتا؟ سب مدد کر رہے ہیں. زبان کہے گی نہیں میں کچھ نہیں بیان کروں گی, میں کچھ نہیں بیان کروں گی, تو کیا بھی ڈاکٹر کو اپنی بیماری کیسے بتائیں گے؟ ہاتھ درد کے بجائے پیٹ درد کی دوائی دے دیے تو الٹا ہو جاتا معاملہ, اور ایک بیماری شروع ہو جاتی.
جسم کا ایک حصہ جو درد میں بیماری میں شامل ہے تو سارے جسم کے اعضاء اس کی مدد کر رہے ہیں بالکل بعینی ہی. اسی طرح ہو بہو حتی الامکان حتی المقدور جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کرنا ہمارے برادری میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے اس ملک کے اندر کوئی مسلمان اگر پریشان حال ہو تو سارے مسلمان مل کے اگر اس کی فکر کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی نے کسی ایک کی جان بچائی تو اس نے سارے انسانیت کی جان بچائی. کسی نے کسی ایک کو قتل کر دیا بلا وجہ تو اس نے بلا وجہ ساری انسانیت کا قتل کیا. کتنی بڑی بات ہے. کسی ایک کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانے کے برابر، کسی ایک کو بلا وجہ قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. اسی طرح ہمارے گھر کے اندر کوئی بیمار پڑا ہو سب کو ہمیں اس کی فکر کرنا ہے. محلے میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہو سب کو اس کی فکر کرنا ہے. ہمارے متعلقین میں کوئی فکر میں بیماری میں پڑا ہوا ہو سب کی اس کی فکر کرنا ہے. اس لیے کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس کے اندر اختلافات پیدا مت کرو، آپس میں لڑائی مت پیدا کرو، آپس میں جھگڑے مت پیدا کرو، مل بیٹھ کے رہو، مل بیٹھ کے کھاؤ. کسی نے کیا ہی خوب کہا، ارے اختلاف کس بات کا، ہم سب آدم کی اولاد میں ہیں. اختلاف کس بات کا، ہم سب خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اختلاف کس بات کا، ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں. اختلاف کس بات کا، ہم سب کے نبی ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اختلاف کس بات کا، ہم سب کا ایک ہی گھر ہے جو آخری ٹھکانہ قبرستان ہے. اختلاف کس بات کا، ہم تو سارے انسان ہیں، پھر ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے. اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ بھی ایک، خدا بھی ایک، قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک. کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، خدا بھی ایک. کیا بڑی بات ہوتی جو ہوتے سارے مسلمان بھی ایک. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی. ایک چاند بن جاؤ تو روشنی تو دکھائی دے گی 14ویں رات کا چاند کی طرح. ایک سورج بن جاؤ تو روشنی دکھائی دے گی. بکھرے تاروں سے روشنی کی کیا امید ہے؟ فٹ بال جو ہے نا اس کو 11 پلیئرس ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے، 11 ہوتے ہیں نا جی. ایک آدمی ادھر سے مارتا ہے، وہ آدمی ادھر سے مارتا ہے، ایک ادھر سے مارتا ہے، ادھر سے مارتا ہے. کیوں مارتا ہے بھائی؟ اندر خالی ایئر ہے، ہوا ہے. اگر اس کے اندر پتھرے رکھ کے بول دیا اب مارے گا کوئی؟ بالکل ہمارا دل بھی ایمان سے کھوکھلا ہے، ہوا سے خالی بھرا ہوا ہے، خالی لفاظی ہیں. اگر اس ایمان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا، انسانیت کا اتحاد ہوگا، ایمان میں اتحاد ہوگا، نماز میں اعمال میں اتحاد ہوگا، خاندان میں اتحاد ہوگا، تو پھر ہم سب کے سب دشمنان قوم کے لیے، شیطان کے لیے وزن بن جائیں گے، کوئی ہمارے قریب ہی نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین. اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو پھر شیر کو، بھیڑیے کو شکار کرنا آسان ہو جائے گا. ریوڑ سے ہٹ جائے گا کوئی بکری، ریوڑ سے اگر ہٹ جائے تو شیر کی نظر اس ریوڑ سے، اس جماعت سے، اس گروہ سے، اس بھیڑ سے، اس جتے سے جو بکری علیحدہ ہے اس پہ حملہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح بھائیوں کے اندر اتحاد ہو، محبت ہو، امت مسلمہ کے اندر اتحاد ہو، محبت ہو، دشمن کی ناپاک نظروں سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنے اندر اختلافات پیدا مت کرنا. کسی مسلمان کے بارے میں ذرہ برابر برائی کا خیال نہیں کرنا. ارے انہیں ایسا ہوگا،
من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو کوئی مسلمان بھائی کے عیبوں پر، خامیوں پر، برائیوں پر پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کو چھپا کر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ دعوت میں گئے، بھیڑ زیادہ ہے، پبلک فل ہے، کوئی رشتہ دار فون کر کے، ارے فراز ذرا ادھر سے آؤ، بہت خانے سے آؤ، بہت خانے سے، پیچھے سے وہاں پہ کوئی بھی نہیں، پیچھے سے آؤ، پتلی گلی سے ادھر واش بیسن ہاتھ دھوتے ہیں، دیکھیے وہاں سے آؤ، کیا خوش، ارے ہاؤ بھائی اتنی بھیڑ میں آ رہے، 2 گھنٹے ہو جاتے، چلو الگ راستہ مل گیا، خاموش گیٹ کھلنے سے پہلے، ٹیبل ہٹنے سے پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ کھا کے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے، بھائی اگر آپ نہیں بلاتے تو 2 گھنٹے میرے اور ضائع ہو جاتے۔ حشر کا میدان ہوگا، وہاں پر صرف ہمارے خاندان کے 2000-3000 افراد نہیں ہوں گے، وہاں پر صرف حیدرآباد کی قوم نہیں ہوگی، وہاں پر صرف آندھرا تلنگانہ کی قوم نہیں ہوگی، وہاں پر صرف ملک ہندوستان کی قوم نہیں ہوگی، وہاں پر صرف دبئی اور عرب علاقے کے لوگ نہیں ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، جو اس وقت کے ہی نہیں آئندہ آنے والے وقت کے لوگ بھی ہوں گے، پچھلے زمانے میں جو گزرے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم شعیب، قوم ابراہیم، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ٹھہرے رہیں گے اپنی صفوں میں، اللہ ان کو چن چن کے خاموشی کے ساتھ اندر داخل کریں گے، جو کسی مسلمان بھائی کے برائی کو پردہ پوشی کرے گا دنیا میں۔ ہمارا کیا جا رہا بھائی، نہیں بولے تو کیوں بولنا، مزہ آتا تھا، تھوڑا اچھا دکھتا بولنے میں، لوگ کیسا بولتے، نہیں بولنا مگر بول رہی ہوں، نہیں بولنا مگر بول رہا ہوں، نہیں بولنا مگر میں چھوڑ دینا بھائی، پھر کیوں بول رہے؟ اس سے اگر آپ کو جانی نقصان ہے، کسی مسلمان سے مالی نقصان ہے، کسی مسلمان سے جانی نقصان، کسی مسلمان سے مالی نقصان، کسی مسلمان سے ایمان کا نقصان ہے، تو آپ بول سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، بلکہ بولنا عبادت ہے، اس کو بولتے ہیں حق گوئی کرنا، حق بات کہنا عبادت ہے۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آئے گا تو باطل خود بخود مل جائے گا۔ کب بول سکتے کسی کی برائی کرنا ہے، کسی کے بارے میں بولنا ہے؟ جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، ایمان کا خطرہ، اگر یہ 3 خطرے ہوں تو آپ کسی مسلمان کے بارے میں بول سکتے ہیں بھائی ان کے اندر یہ صفات ہیں، آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیے، ان کے اندر یہ عادتیں ہیں، ان کے ساتھ ڈیل مت کیجیے، ان کے اندر یہ اخلاق ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو ان کے پاس مت بھیجیے، یہ چیزیں آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پرسنل لائف میں نہیں بول سکتے۔ ہاں وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ بولیں، تاکہ ہم ان کے سود سے، حرام خوری سے ہم بچ جائیں، ان کے ربا سے ہم بچ جائیں۔ وہ بولا نا ایمان کا خطرہ ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ہمیں اختیار نہیں کسی مسلمان کی برائی کرنے کا۔ برائی کرنے کس کو فرصت ہے صاحب؟ محبت باتیں فرصت نہیں مل رہی، نفرتیں کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، جس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے نا، اس کے پاس اتنا وقت ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سنائے تھے، 2 عورتیں لڑ رہی تھی بازار میں، ایک گاؤں کا آدمی شہر کیسا رہتا دیکھیں گے، برج خلیفہ دیکھیں گے بول کے نکلا انہیں، چار مینار کیسا دیکھیں گے بول کے، پائنٹ شرٹ ٹائٹ ان شرٹ پہن کے، کالا چشمہ پہن کے نکلا چار مینار دیکھنے کے لیے، برج خلیفہ دیکھنے، اور نکلا، 2 عورتیں لڑ رہی تھی تو انہیں غور سے سن رہا دیکھ رہا، تو 2 عورتیں بحث کرتے کرتے کیا بولی، اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے اس گاؤں والے سے پوچھ، یہ گاؤں والا بتائے گا۔ بات ختم ہونے کے بعد یہ آدمی جو گاؤں سے آیا وہ پوچھ رہا اس خاتون سے، تجھے کیسے پتا کہ میں گاؤں والا ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں، حالانکہ میرا لباس عمدہ، میرا کوٹ عمدہ، میرے پاس ٹائی بھی زبردست ہے، میرے پاس چشمہ زبردست ہے، ہیئر کٹنگ بھی زبردست کر کے آیا، تو پہچانی کیسے کہ میں گاؤں والا ہوں؟ تو اس خاتون نے کہا، شہر والوں کے پاس اتنا وقت ہی کہا جو دوسروں کی سودی سنے،
دوسروں کی کہانی، دوسروں کے حالات دیکھنے اتنا وقت ہی کہاں ہے. گاؤں والوں کے پاس اتنا وقت ہے جو خالی پڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی آدمی یہاں پہ صرف گاؤں والے شہر والے کی بات نہیں ہے. آدمی جب اپنے اعمال میں نہیں لگا ہوا نہیں رہتا، اپنی عبادت میں، اپنے ذکر میں، اپنی تلاوت میں لگا ہوا نہیں رہتا، دوسروں کی باتوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوتا ہے. ایسی محفلیں کب ہوتی معلوم؟ رات کے وقت ہوتی چبوتروں پہ، کبھی نوجوانوں کی، کبھی بوڑھوں کی، کبھی عورتوں کی، ہر ایک کی محفلیں ہوتی. اسی لیے اس مجلس میں جہاں پر کسی مسلمان کی برائی بیان کی جا رہی ہو، اگر وہ برائی دوسروں کو بچانے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خواہ کی برائی بیان کی جا رہی ہو اس مجلس میں، اگر آپ کو حق ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت کیپیسٹی ہے تو آپ ان کو روکیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو تاکید کریں. اگر نہیں ہے تو مجلس چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ بڑھاوا دینے کے شے دینے کے آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. سمجھ نہیں بات؟ یہ بہت بڑی اہم بات ہے جو مسلمانوں کے اندر کا اتحاد ہمارے اندر پیدا کر لینا چاہیے، ہر انسانیت کا رشتہ پیغام ہمارے اندر رکھنا چاہیے. تو یہ چیزیں ذہن نشین کر لیجئے، اس کو محفوظ کر لیجئے. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے سارے مسلمان بھی ایک. کیا باتیں معلوم ہوئی آج؟ ہدیہ دینا، ہدیہ لینا سنت، دعوت دینا، دعوت قبول کرنا سنت، کسی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرنا، صبر کرنا سنت. ٹھیک ہے. اور ایک بات ہے نمبر 6، اچھے نام سے پکارنا مسلمان کو. یہ انشاءاللہ پھر اگلی محفل میں بولوں گا انشاءاللہ. اب یہ جاری ہے عام مسلمانوں کے حقوق، اس کو محفوظ کر لیجیے، ایک ایک بات محفوظ کر لیجیے. کیونکہ کبھی رشتے دار ملے نہ ملے، دعوتوں میں ملیں گے، محفلوں میں ملیں گے، لیکن عام مسلمان تو روزانہ ملتے ہیں، روزمرہ کی زندگی ہے، روز والا عمل ہے. جس طرح سانس لیتے ہیں ہر گھڑی، اس طرح ہر کوئی نہ کوئی مسلمان ہم سے ملاقات کرتا ہے. اگر مسلمان سے ملاقات کرے، اس کا حق ادا نہ کرے تو پھر افسوس ہے ہم پر. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.